بیشک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے بہرا پن دور ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہو تو نمکین لسی پیے۔ قبض ہونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ میتھی پانی میں ابال کر پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں ابھار ہو، پھولنے کی شکایت ہو تو خوبانی کی گٹلی کھانے سے ابھار ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ چیونگ گم چپک گئی ہیں تو چوری کو ذرا سا گرم کر کے چیونگ گم کو اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ ایلوویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم کرنے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بچھو ڈنک مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر پوری ختم ہو جائے گا۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو تو دودھ میں سویا بنا کر کھاؤ۔ کسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا حیرت۔ پھر پوچھا گیا کہ حیرت کی انتہا؟ جواب ملا عشق۔ پھر پوچھا گیا عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر کہا، آپ نے تو لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر کہا، دوسرے مصرے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہو۔ اخلاص جب دل میں آئے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبت میں بھی۔ عبادت اور محبت ایک ہی ہے، جس کی عبادت کی جائے اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عبادت ہم خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ ایک فرق ہے، صرف محبت ہر کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف ایک ذات کی جتی ہے، اور وہ ذات واحد رب ہمارا اللہ کی ہے۔ سر میں اگر خشکی کا مسئلہ ہو تو منہ پر کیل مہاسے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے لسی اور لیموں کا پانی ملا کر سر میں لگا لیا کرے اور 1 گھنٹے بعد نہا لیا کرے۔ 2-3 دن بعد خشکی غائب ہو جائے گی۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر آئل لگایا کرے۔ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ انسان کو صبر کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیزوں سے بچنے کے لیے وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتی ہیں۔ ہدایت نماز پڑھاتی ہے، زبان پر رب کا کلام جاری کرتی ہے، لیکن کڑوی باتیں سننا صرف صبر ہی سکھاتا ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کرنا، سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے کھینچنا، دھواں کو جان بوجھ کر اندر لے جانا، جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا، پہلے بول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا ہوگی۔ منہ کے اندر کوئی چیز پہلے سے تھی، وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا۔ دانتوں میں سے نکلنے خون کو نگل جانا بشرط یہ کہ خون تھوک سے زیادہ ہو۔